اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں مسلمان بنایا، زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا اور ہمیں دنیا میں ایسے ہی چھوڑ نہیں دیا بلکہ زندگی کے ہر مرحلے پر ہمیں رہنمائی دی۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا، تو اس کے بعد ان کے امتحان کے لیے انہیں کچھ عرصہ جنت میں رکھا گیا اور اس کے ساتھ ہی ابلیس کو بھی بھیجا گیا۔ ابلیس جو حسد کرنے والا تھا آدم علیہ السلام سے، جس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے باوجود سجدہ نہیں کیا تھا، یعنی آدم علیہ السلام کو، تو اس کے بعد اس نے اپنی دشمنی اس طرح ظاہر کی کہ آدم علیہ السلام کو جنت میں جس درخت کے پھل کھانے سے روکا گیا تھا، اس نے ان کو مسلسل وسوسے ڈالے ان کے دل میں اور ان کو اپنے رستے پر لے گیا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ آدم علیہ السلام کی اس بھول کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے ناراض ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں اتارا، ابلیس کو بھی ساتھ بھیجا اور پھر بتا دیا کہ وہاں تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ ابلیس کی انسان سے دشمنی کیا ہے کہ وہ انسان کو وہ کام نہیں کرنے دیتا جس کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے وہ اللہ نے انسان کے لیے بنایا ہے، لیکن انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں آنے کے بعد ہم سب بار بار بھول جاتے ہیں کہ ہمارے یہاں آنے کا اصل مقصد کیا ہے، اور یہ بھلوانے والا کون ہے؟ یہ ہمارا دشمن۔ نہ صرف یہ کہ وہ بلکہ اس کی اولاد بھی اسی کام کے لیے سرگرداں ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بہت دفعہ ایک بات کو جانتے ہوتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس کام کا حکم دیا ہے، لیکن ہم پھر بھی کرتے نہیں۔ بعض اوقات ہمیں یہ پتا ہوتا ہے کہ کسی خاص کام سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا، لیکن ہم پھر بھی کر جاتے ہیں اس کو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا، چاہے وہ بھول چوک سے ہو، چاہے وہ جان بوجھ کر ہو، یہ انسان کے حق میں نقصان دہ، انسان کو اس کا فائدہ نہیں۔ اور یہ نافرمانی یا گناہ انسان کے دل پر ایک بوجھ چھوڑتا ہے، کیونکہ انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو اس کو پروگرام ہی اس طرح کیا ہے کہ جب تک وہ عبادت نہ کرے وہ خوش ہو ہی نہیں سکتا۔ تو انسان جب عبادت کی طرف جانے لگتا ہے تو شیطان رکاوٹیں ڈالتا ہے، اللہ کی اطاعت کی، اللہ تعالیٰ کی پسند کے کام جب کرنے لگتا ہے تو وہ انسان کو بھلوانے کی کوشش کرتا ہے، اسے اور چیزوں میں الجھاتا ہے، اور چیزیں اس کے سامنے زیادہ خوشنما بنا کے دکھاتا ہے، اور نتیجتاً پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ اب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں یہ بتا دیا کہ اگر تم سے غلطی ہو جائے، تم بھول جاؤ، تم سے کوئی ایسا کام ہو جائے جو تمہارے رب کو پسند نہیں، تو پھر کیا کرو؟ توبہ کر لو، استغفار کر لو، رب کی طرف واپس پلٹ آؤ۔ آدم علیہ السلام بھولے، ان کی ساری اولاد بھولتی ہے۔ اس لیے ہم تمام انسان کسی نہ کسی طرح خطا، غلطی، گناہ کا شکار ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر انسان خطا کار ہے، ہر انسان، اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم سے غلطی نہ ہو، یہ تو ہوتا رہے گا، لیکن غلطی کرنے والوں میں سے بہترین لوگ کون ہیں کہ جو غلطی پر اصرار نہیں کرتے، غلطی پر جم نہیں جاتے، بار بار نہیں کرتے، بلکہ اسے چھوڑ کر واپس پلٹنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے رب کی طرف لوٹتے ہیں جس کا رب نے حکم بھی دیا، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ اور فرمانبردار بن جاؤ، اطاعت گزار بن جاؤ، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے، پھر تم مدد نہ دیے جاؤ گے، اس سے پہلے کہ تمہاری پکڑ ہو جائے، اس سے پہلے کہ کوئی آزمائش آ جائے، اس سے پہلے کہ تم کسی بڑی مشکل میں پڑ جاؤ۔ تو جب غلطی ہو اور اس کا احساس ہو جائے تو اس کو چھوڑ دو۔ کوئی انسان کتنا بھی نیک کیوں نہ، پیغمبروں کا معاملہ الگ ہے، لیکن عام انسانوں میں سے کوئی انسان کتنا بھی نیک کیوں نہ، اس سے بھی غلطی ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مومن آدمی سے کوئی نہ کوئی ایسا گناہ سرزد ہو جاتا ہے جس کو وہ وقتاً فوقتاً کرتا رہتا ہے، یا کوئی ایسا گناہ ہوتا ہے جس کو وہ مسلسل کر لیتا ہے، اس پہ قائم رہتا ہے۔